رہبر، ایسے راستہ بتانے والے جو غلط راستے پر ہیں اور غلط راستہ دکھا رہے ہیں، گمراہ رہنما۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کا حال قیامت کے دن بتایا ہے۔ اللہ نے فرمایا یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول۔ قیامت کے دن جب جہنم میں ان کے چہرے آگ پر الٹے پلٹے جائیں گے، آگ ان کو لگے گی، آگ میں ان کو ڈالا جائے گا، ان کے چہرے آگ میں جائیں گے۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول۔ دیکھیے افسوس وہاں کیا ہوگا، جو آدمی جہنم میں جائے گا اس کو کس چیز کا افسوس ہوگا؟ یا لیتنا، ہائے افسوس، اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش کہ ہم نے اللہ کی مانی ہوتی، کاش کہ ہم نے اللہ کے رسول کی مانی ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم، کاش ہم نے اللہ کے رسول کی مانی ہوتی، کاش ہم نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع کیا ہوتا، کاش کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی خلاف ورزی نہ کی ہوتی۔ یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل۔ اور اے ہمارے رب، ہم نے اپنے لیڈروں کی اور اپنے بڑوں کی مانی، اپنے سیاسی لیڈروں کی، سرداروں کی اور اپنے برے علماء کی مانی، وکبراءنا، اپنے بڑوں کی مانی، اپنے مشائخ کی مانی، فاضلونا السبیل، تو انہوں نے ہم کو تو راستے سے بھٹکا کے چھوڑ دیا، ہم کو بھٹکا دیا انہوں نے۔ تو قیامت کے دن آدمی افسوس کرے گا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کے خلاف میں نے اپنے بڑوں کی مانی، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف میں نے اپنے سرداروں کی مانی۔ تو قیامت کے دن یہ آدمی جہنم سے نہیں بچ پائے گا، اور نہ وہ بچ پائیں گے جنہوں نے گمراہ کیا، بلکہ یہ ان کے لیے دعا کرے گا ربنا آتهم ضعفین من العذاب والعنهم لعنا کبیرا۔ اے اللہ ان کو ڈبل عذاب دے، دوہرا عذاب دے، دگنا عذاب دے، اور اللہ ان پر بہت بڑی لعنت نازل فرما، کیونکہ انہوں نے ہم کو بھی بھٹکایا، خود بھی بھٹکے، تو دو عذاب ان کو دے، بھٹکنے کا بھی اور بھٹکانے کا بھی۔ تو دوسری بڑی وجہ برے رہبر ہے۔ تیسری وجہ حق نہیں ماننے کی، لوگ کیوں نہیں مانتے حق؟ گھمنڈ، تکبر، میں بڑا ہوں، حق ماننے سے میں چھوٹا ہو جاؤں گا۔ حالانکہ چھوٹا وہ ہے جو حق کو نہ مانے، جو حق کے مقابلے میں بڑا بننے کی کوشش کرے۔ اور سب سے پہلے کس نے کیا یہ، اور کس کا طریقہ ہے کہ گھمنڈ کی بنیاد پر صحیح بات کو نہیں ماننا، یہ ابلیس کا طریقہ ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ قرآن میں سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو سجدہ کرو، تو سب کے سب سجدے میں گر گئے، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے نہیں کیا۔ ابا، کیوں نہیں کیا؟ ابا، انکار کیا، واستکبر، اور گھمنڈ میں آ گیا، وکان من الکافرین، کیوں؟ اس لیے کہ وہ کافروں ہی میں سے تھا، اس کا کفر اس واقعے سے سامنے آ گیا۔ اس کے سجدہ نہ کرنے کی وجہ اس کا گھمنڈ تھا۔ کیا گھمنڈ تھا؟ قرآن میں اللہ نے اس کو بھی ذکر کیا سورہ الاعراف میں۔ اللہ نے کہا قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك۔ ابلیس سے اللہ نے پوچھا جب میں نے حکم دے دیا تو اب تجھ کو سجدہ کرنے میں کیا رکاوٹ بنتی؟ جب میں نے حکم دے دیا ہے تو اب کیا رکاوٹ ہے سجدہ کرنے میں؟ جواب میں اس نے کیا کہا؟ قال انا خیر منه، اس نے کہا میں اس آدم سے بہتر ہوں، اس سے سپیریئر میں ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے، آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، میں اس سے زیادہ ہائی کوالٹی کا ہوں، میں آگ والا ہوں، میں اچھی نسل کا ہوں، نسل کی بنیاد پر، قبیلے کی بنیاد پر، گروہی عصبیت کی بنیاد پر، بہتر پیدائش کی بنیاد پر، ڈگری کی بنیاد پر، فلاں چیز کی بنیاد پر میں اس سے بہتر ہوں، تو اگر صحیح بھی بات ہو تو نہیں مانوں گا۔ یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ ابلیس کا طریقہ ہے۔
تو ایک وجہ تکبر ہے، ایک آدمی حق بات کو نہیں مانتا ہے۔ چوتھی وجہ حق نہیں ماننے کی، حق کی طرف رجوع نہ کرنے کی دنیاوی لذتیں، کہ اگر ہم نے یہ مان لیا تو دنیا کا ہمارا نقصان ہو جائے گا، ہماری لذتیں چھوٹ جائیں گی۔ جیسی کس کا طریقہ ہے؟ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ دیکھیے کس کس کے طریقے سامنے آ رہے ہیں، غور کیجیے۔ ایک تو ابلیس کا طریقہ گھمنڈ کی وجہ سے حق نہیں ماننا، فرعون کا طریقہ گھمنڈ کی وجہ سے نہیں ماننا، بادشاہ عہدہ، اور ایک دنیاوی لالچ کی وجہ سے حق بات نہیں ماننا، یہ یہود کا طریقہ ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اے بنی اسرائیل ایمان لے آؤ اس چیز پر جو میں نے نازل کی ہے، قرآن اور اس کی شرح، اس کا فہم جو نبی کو دیا گیا ہے، حکمت، ایمان لے آؤ اس چیز پر جو میں نے نازل کی ہے، اور وہ ایسی چیز ہے مصدقا لما معکم، تمہارے پاس جو کتاب ہے تورات، یہ کتاب قرآن تمہاری تورات کو سپورٹ کرتی ہے، اس کی تصدیق کرتی ہے، اس کی باتوں کی وضاحت کرتی ہے۔ تم اس کتاب کو مانو جو تورات کے اگینسٹ نہیں ہے، تورات کے خلاف نہیں ہے، یہ اسی کتاب کی وضاحت کے لیے آئی ہے۔ اس میں جو تم نے گڑبڑ کر دی تھی، اس میں صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، کیا چینجز تم نے کر دیے، اس میں فیصلہ کرنے کے لیے مہیمن علیہ، اس پر فیصلہ کرنے کے لیے کتاب آئی ہے، ججمنٹ اس کے اوپر ہے، تمہارے اختلافات اور تمہاری ملاوٹوں کے اوپر فیصلے کے لیے کتاب آئی ہے، تصدیق کرتی صحیح بات ہے، ایمان لے آؤ اس پر۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ،